بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے اور ہاتھیوں کے عظیم الشان لشکر کو تباہ و برباد کر دے، وہ گھر جس کی حفاظت دنیا کی تخلیق سے ہی کی جا رہی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا جس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تباہ ہوگا؟ کیوں خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ ناظرین گرامی، تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف بہت سے سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی غرق آب ہو گئیں۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا بھی انبار بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کیا کرتے، حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے پہ آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں آیا، یہاں تک بھی ہوا کہ کعبے کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں محاصرے میں شہید کیا گیا۔ بحرین سے کرامتہ آئے اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ کیکان پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ سنگباری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے، لیکن ان سب واقعات کے باوجود کعبہ موجود رہا۔ ناظرین گرامی، اللہ کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تو ان کے علم میں یوں اضافہ کرتے چلیں کہ اس بارے میں ایک حدیث پاک، اس بارے میں صحیح احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تو تب قیامت رونما ہوگی۔
یعنی کعبے کے گرائے جانے سے قیامت قریب آئے گی۔ ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ اس حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر یوں حدیث پاک ہے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہوتا ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کو دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی چھپا ہوا ہے، واضح تو بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ کب کون سی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور کون سی بعد میں ظاہر ہوگی۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے، خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور خوب فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں اور سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاز سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا اور کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا ہی زمانہ قرب قیامت ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے انہیں نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔